بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 8 محرم ہے، اور جس طرح میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ایک محرم سے ابھی تک جتنے بھی واقعات کربلا کے اندر ہوئے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، تو آج 8 محرم ہے اور 7 محرم کو کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس کے اندر میں نے 2-3 واقعات آپ سے شیئر کی تھی، جو کہ آخری واقعہ یہ ہے کہ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے پانی کے اوپر فوج تعینات کر دی، اور اس کا حکم تھا ابن زیاد کے طرف سے کہ حسین لشکر کے اوپر پانی بند کر دے، کوئی پانی نہ پی سکے۔ تو انہوں نے 500 بندی تعینات کی، لیکن پھر بھی جب ان کو پتہ چلا کہ پانی ختم ہو گیا تو حسین لشکر میں سے ایک گروپ چلا گیا، جو کہ اس میں عباس الفضل اور ایک اور کمپینین تھا، وہ چلے گئے پانی لینے۔ تو جب پانی لینے پہنچ گئے تو وہاں فوج تعینات تھی۔ فوج نے ان سے پوچھا کہ کون ہو، اس نے جب اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن ان کو نہیں لے کر جا سکتے۔ تو اس بندے نے خوبصورت جواب دیا کہ میں اگر پانی پیوں اور حسین لشکر کو اور نواسی رسول کو نہ پلاؤں تو یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں ان کے لیے لے کر رہوں گا۔ تو انہوں نے مزاحمت کی، لڑائی کی، ان فوج سے لڑے اور وہیں سے پانی لے کر گئے، لیکن وہ آخری پانی تھا جو وہ لے کر گیا ہے حسین لشکر کے لیے، اور وہ لے کر گئے۔ لڑائی کی بعد وہ پانی لے کر گئے اور وہاں پہ بچوں کو پلایا، خواتین کو پلایا۔ اب یہ پانی کل رات تک یا کل صبح تک یا کل شام تک یہ باقی رہا، باقی اس کے بعد انہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے فوج زیادہ تعینات کر دی، ان کو پتہ چلا کہ یہ 500 کچھ نہیں، کیونکہ 500 کی یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اور فوج تعینات کر دی تاکہ کوئی پانی نہ پی سکے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 8 محرم کو یہ واقعہ ہوا کہ وہ پانی مزاحمت کے بعد وہ لے کر گیا۔ 7 محرم کو مزاحمت کر کے وہ پانی لے کر گیا۔ اب 8 محرم کو یہ ہوا کہ کل حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ شاید عمر بن سعد جو ہے وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نواسی رسول ہے۔ تو انہوں نے اس کے طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے ملنے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جائے ملے، آپ بھی آ جائے، میں بھی نکلتا ہوں۔ تو وہ بھی 20 گھوڑوں کے ساتھ اور 20 بندوں کے ساتھ اپنے جگہ سے نکل گیا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 گھوڑوں کے ساتھ اپنے 20 بندوں کے ساتھ نکل گیا۔ جب ایک جگہ پہ آ کے ملے تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو کہا کہ جو 20 بندے تھے ان کو کہ سائڈ پہ ہو جائیں، صرف علی اکبر جو اس کا بیٹا تھا اور ساتھ ہی عباس جو اس کا بھائی تھا ان کو رہنے دیا کہ چلو آپ لوگ روکے، اور عمر بن سعد جو ہے ان کے طرف سے بھی انہوں نے باقی لشکر کو سائڈ پہ کر دیا، اور اپنے ایک بیٹے کو اور اپنے ایک غلام کو یا نوکر تھا ان کو رہنے دیا کہ آپ یہیں پہ رہیں۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو کہا کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نواسی رسول ہیں، آپ کیوں گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بانے لگانے شروع کر دیا۔ ان کے تاثرات سے یہ لگتا تھا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن وہ مجبور بھی ہے، پریشرائز بھی ہے اور لالچ بھی دی گئی ہے۔ تو اس نے 2-3 بہانے کیا، اور پھر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یار میرا گھر مسمار کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ریوارڈ کروں گا، آپ کے لیے گھر بنا دوں گا اپنے پیسوں سے۔ اس نے کہا کہ میری پوزیشن وہ چن جائے گی۔ اس نے کہا میں آپ کو سب سے بڑا پوزیشن دوں گا وہاں پہ۔ اس نے کہا میرا مال دولت یہ چیزیں ختم ہو جائے۔ اس نے کہا میں آپ کو یہ بھی دے دوں گا، مطلب جو وہ بانا کرتا رہا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس نے کہا میں آپ کو انٹرٹین کروں گا، آپ کو میں ریوارڈ دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اب یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے، بس یہ ہر بات کے لیے وہ بہانہ تلاش کرے گا، تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر وہ چلے گئے۔ پھر 9 محرم کو کیا ہوا، 10 کو کیا ہوا، وہ اب انشاءاللہ کل اور پرسوں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ شکریہ۔